الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے تذکرے کو پسند نہیں کرتے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ برائی کے تذکرے کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں، جس بندے پر ظلم ہو رہا ہو، مظلوم یا کوئی شرعی مجبوری ہو، کوئی بندہ برا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا فلاں دوست اس سے کاروبار کر رہا ہے اور یہ بندہ درست نہیں ہے، اپنے دوست کو منع کر دینا کہ بھائی میں نے اس کے ساتھ کاروبار کیا ہے، یہ دیانتدار نہیں ہے، اس سے کاروبار نہ کرو۔ شرعی مجبوری ہو تو برائی کا تذکرہ جائز ہے، وہ غیبت کے دائرے میں نہیں آتا۔ کوئی شخص اپنے بیٹا بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہے کسی جگہ، جہاں رشتہ کرنا چاہ رہا ہے وہاں کے صحیح حالات کا آپ کو پتہ ہے، اس نے آپ سے مشورہ لیا، اگر آپ یہ مشورہ دینا چاہیں تو شرعاً یہ غیبت نہیں ہے، برائی کا تذکرہ نہیں ہے کہ یار بہتر ہے وہاں رشتہ نہ کرو۔ کوئی شرعی مجبوری ہو، کوئی دنیاوی نقصان سے بچنا ہو تو کسی بری بات کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ لذت کے لیے، محفل کو گرمانے کے لیے، صرف کانوں کا مزہ پورا کرنے کے لیے برائی کا تذکرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جہاں خام خواہ برائی کا تذکرہ کیا جائے تو وہاں وہی برائی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں سے آپ سمجھ لیجئے، ہمارے میڈیا پر کوئی برا واقعہ ہو جائے، خام خواہ اس کی خبر کے طور پر اس کو 24 گھنٹے اس کی تشہیر کرنا، اس برے واقعہ کو سننے والے آگے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں۔ قرآن کریم نے اس چیز سے منع کیا کہ بغیر کسی وجہ کے، لذت کے لیے، مجلس کو گرم کرنے کے لیے کسی برائی کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ قرآن کریم نے چھٹے پارے کے شروع میں یہودیوں کا، عیسائیوں کا اکٹھا تھا۔ قرآن کریم نے فرمایا، یہودیوں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہودیوں نے حد درجہ زیادتی کی، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول تو کیا مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریف انسان بھی نہیں مانا، اور اس بے ادبی کی اس حد تک چلے گئے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بندہ کانپ جاتا ہے۔ اگر قرآن کی اس تشریح کو نہ کرنا ہو تو یہ لفظ زبان پر لاتے ہوئے بندہ کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ زنا اور بے حیائی کی پیداوار قرار دے دیا۔ اس کمینگی کی حد تک یہودی چلے گئے، اور اس کے مقابلے میں عیسائی آئے، وہ محبت میں حد سے زیادہ آگے بڑھے، بڑھتے بڑھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اللہ کے رسول، بنا دیا ان کو اللہ کا بیٹا، بنا دیا ان کو کیا، اللہ کا بیٹا۔ قرآن کریم نے دونوں کا رد کیا، قرآن کریم نے یہودیوں کا بھی رد کیا، قرآن کریم نے عیسائیوں کا بھی رد کیا۔ مجھے اور آپ کو صحیح سبق دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی کیا ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں اس حد تک گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، آخر میں ان کے قتل کا فیصلہ کیا، اور یہودی حکومت کی طرف سے بہت بڑا فوجی دستہ، پولیس کا دستہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر میں داخل پناہ لی، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے لیے غار ثور میں پناہ لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک گھر میں پناہ لی، اور ایک پولیس والا اندر گیا۔ جیسے ہی اندر گیا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن کہہ رہا بر رفعہ اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کوئی حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکا، سولی نہیں چڑھا سکا، بلکہ حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟
اللہ تعالیٰ نے بر رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو کہاں اٹھا لیا؟ آسمان پر۔ اور حضرت عیسیٰ کی شکل کی جو مشابہت تھی وہ اس بندے پر ڈال دی گئی، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ سے مفسرین سمجھے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب شور شرابہ اور ہلہ گھلہ مچایا جائے، جہاں جوش ہو تو وہاں ہوش نہیں ہوتا۔ تو پولیس کا ایک بندہ اندر گیا، اس کو کچھ دیر لگی، باقیوں نے دروازے توڑ کے دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، تو جس بندے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈالی گئی تھی اسی کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ مار مار کے جب وہ قتل ہو گیا اسی کو سولی چڑھا دیا۔ جب اچھی طرح مار دیا تو پھر تھوڑا سا ہوش آیا۔ آپ کو پتہ ہے جب جوش جاتا ہے تو پھر اپنی ندامت چھوڑ کر جاتا ہے۔ اب ہوش ٹھنڈا ہوا، اب ہوش آیا تھوڑا سا، تو بھائی اگر ہم نے یہ سارا کچھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہے تو ہمارا بندہ کدھر ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے تو ہمارا بندہ کدھر ہے؟ اب اپنا بندہ غائب۔ اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو حضرت عیسیٰ کدھر ہے؟ اگر یہ سارا کچھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہے تو ہمارا بندہ کدھر ہے؟ اب پریشان ہوئے، اس کو سمجھ نہ سکے۔ قرآن کریم نے اس 500 سال، پونے 600 سال بعد جا کے قرآن کریم نے یہ راز کھولا، وما قتلوا وما صلبوا، نہ تم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا یہودیوں، اور نہ تم نے انہیں سولی چڑھایا، بلکہ اللہ نے ان کو کیا کر لیا؟ آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے اور قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں تشریف لائیں گے، اس امت کی قیادت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اس امت کی قیادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اسلام کا 100% بول بالا فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانیوں میں ماننا، ان کو آسمان پر ماننا اور ان کے دوبارہ نزول پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایمان والوں کو ایک اس بات کی ہدایت، اے ایمان والو، جب تم کسی سے کوئی عہد اور معاہدہ کر لو تو اس کو ضرور پورا کرو۔ جب کسی سے عہد اور معاہدہ کر لو، اس سے تم جو عہد اور معاہدہ کرتے ہو قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور بھائی عہد اور معاہدہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ عہد و پیمان وہ ہے جو ہم اپنے اللہ سے کرتے ہیں، تنہائیوں میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میں فلاں مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، اے اللہ اگر یہ میری پریشانی دور ہو جائے تو میں یوں کروں گا، اے اللہ مجھے شفا مل جائے تو میں یوں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نکال دیتے ہیں۔ اب بھائی اس عہد کو جو اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہم دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں، کسی سے کو وعدہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، جو شعائر اللہ ہے، وہ چیزیں جو زمین پر اللہ کی پہچان ہے، ان کی حد سے زیادہ احترام اور عزت والا معاملہ کرو۔ ویسے تو شاعر اسلام بہت زیادہ ہے، مسجد بھی شاعر اسلام میں ہے، لیکن سب سے بڑے شاعر اسلام 3 ہیں۔ بھائی سب سے بڑی اسلام کی نشانیاں کتنی ہیں؟ 3۔ وہ اسلام کی نشانیاں 3 میں سے اگر ایک بھی جائے تو اسلام نہیں بچتا۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 بیت اللہ شریف۔ نمبر 3 کیا؟ یہ اسلام کا سب سے بڑے شعائر یہ 3 ہیں، قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھائی کیا؟ کعبہ شریف، بیت اللہ شریف۔ یہ 3 جو ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا جائے تو اسلام نہیں بچتا۔ ویسے تو ہمیں تمام فرائض اللہ کے حکموں کی رعایت کرنی ہے، لیکن بطور خاص یہ 3 شاعر جو ہیں ان کا ادب کرنا حد درجہ ضروری ہے۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کو ایک بڑا زبردست اصول دیا، فرمایا کہ اے ایمان والو، جب بھی تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو تو نیکی اور تقوی کو بنیاد بنا کر مدد کرو۔
بھائی کس کو بنا کر کرو؟ تعاونوا علی البر والتقوی، جہاں بھی نیکی میں کسی دوسرے مسلمان کو کندھے فراہم کرنے کی ضرورت ہو اس کو کندھا دو، اس کی مدد کرو، اور اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو ہرگز اپنی مدد اس کے ساتھ شامل نہ کرو۔ اور یہ آیت 100% جو فٹ آتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہے۔ ان کا مزاج تھا اگر کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے تو ہر بندہ مدد کے لیے تیار، ہر بندہ مدد کے لیے تیار۔ اگر کسی نے کوئی نامناسب کام کرنا تو سب کہتے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہی نہیں ہیں۔ اور بھائی میں آپ سے ڈرتے ہوئے ایک بات عرض کروں، یہی سے اسلامی معاشرے کا پتہ چلتا ہے۔ آج کل صورتحال پتہ کیا ہے؟ اگر ایک بندہ اپنے بیٹا یا بیٹی کی شادی سنت کے مطابق کرنا چاہے، سادگی سے کرنا چاہے، اس کے ساتھ اور تو کیا بندہ کی بیوی ہی نہیں ساتھ لگتی۔ بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کبھی بھی خاندان ساتھ لوگ باتیں کریں گے۔ یہ بندہ اچھائی کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کوئی مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر یہ الٹے سیدھے کام کرنا چاہے تو ماشاءاللہ سارا محلہ ہی تیار ہے۔ ہمارے یہاں برائی کے لیے ہر کوئی مدد دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر کوئی اچھائی کا کام کرنا ہو تو کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ جناب کربلا میں حسین نے اکیلے ہی جانا ہوتا ہے۔ کیا ہے کربلا میں حسین نے؟ یعنی یہ محاورہ بن گیا، اگر اچھائی کرنی ہے تو آپ نے اکیلے اپنے سر پہ کرنی ہے، اگر برائی کا ارادہ ہے تو سارا شہر آپ کے ساتھ ہے۔ یہ بدترین حالت ہے اسلامی معاشرے کی۔ کیا قرآن فرما رہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کریم نے اس بارے میں مسلمانوں کو مردار کھانے سے منع کیا ہے۔ وہ روحانی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، جسمانی اعتبار سے بھی۔ قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا جو جانور مر گیا وہ تمہارے لیے کھانا اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، اللہ نے مردار تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اور آج 1400 سال بعد پوری دنیا کی میڈیکل تحقیقیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ مردار جب کوئی جانور مرتا ہے تو اس کا خون اس کے اندر ہی خشک ہو جاتا ہے، اور وہ انسانی صحت کے لیے کیا ہے؟ حد درجہ نقصان دہ ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے، قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں منع کر دیا کہ مردار جانور کو کھانے سے اب اسلام میں ذبیحہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ کس میں ہوتی ہیں؟ خون میں۔ میں ساری بیماریاں کس میں ہوتی ہیں؟ خون میں۔ جب ذبح کر دیا گیا تو اگر اس جانور میں کوئی بیماری ہوگی بھی اس کے خون کے ذریعے نکل جائے گی، اور وہ ذبح شدہ جانور جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہوگا؟ مفید ہوگا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، یہاں بھائی دو لفظ ہے، اکملت اتممت، ہم نے تمہارا دین مکمل بھی کر دیا ہے، اکمال بھی کر دیا ہے، اتمام بھی کر دیا ہے۔ اب اردو میں ہم کیا کریں؟ اکملت اتممت کا صحیح ترجمہ ہو نہیں سکتا، میں ٹوٹا پھوٹا سا کوشش کرتا ہوں چونکہ اردو کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ ہم اب آیت کا مطلب یہ ہے ہم نے تمہارا دین اسلام معیار کے اعتبار سے بھی مکمل کر دیا ہے، مقدار کے اعتبار سے بھی مکمل کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی انسان کو ایسی صورتحال پیش نہیں آ سکتی جس کا حل اسلام میں موجود نہ ہو۔ ہندوؤں کے پاس نکاح کا اصول تو ہے، طلاق کا، طلاق کے اصول ان کے پاس موقع نہیں ہے، وگرنہ یہودیوں کے پاس جو کچھ دین ہے 10 چیزوں کا حکم موجود نہیں ہے۔ اب عیسائیت کس پر آ گئی ہے؟ عیسائیت کہتی ہے کہ دین نجی معاملہ ہے۔ بھائی توجہ کرنا ذرا، عیسائیت کے پاس اجتماعیت کا دین، عیسائیوں کے پاس وہ کہتے ہیں جی دین ذاتی معاملہ ہے، من حیث القوم عیسائیوں کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں انسان کو پیش آنے والی کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام کے پاس ہدایات نہ ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے اکملتو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
अकमलतु अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु। ये है अकमलतु अतममतु, मिकदार के एतबार से भी तुम्हारा इस दीन पूरा कर दिया और मयार के एतबार से भी। मयार को ताबीर करने के लिए अरबी में इकमाल का लफ्ज़ आता है और मिकदार को पूरा करने के लिए कौन सा लफ्ज़ आता है? इतमाम का लफ्ज़ आता है। इस आयत में और बड़ी बारीक बातें, लेकिन चूँकि ये दरस ज़रा आम फहम सा होता है इसलिए मैं इसमें कोई इल्मी बातें नहीं करता। कुरान करीम ने इस पारे में शिकार के अहकाम भी बयान किए। पहली बात ये इरशाद फरमाई, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से पता चलता है कि मुसलमान को कुत्ता रखने की इजाज़त नहीं है। मुसलमान को कुत्ता रखने की इजाज़त है। हमारे यहाँ आजकल जो फैशन निकल आया है, हर घर में फैशनी तौर पर कुत्ता बिल्ली रखी हुई है माशाल्लाह। जहाँ खुद बैठते हैं वहीं वो बैठता है, जहाँ सोते हैं वहाँ वही सोता है। यूरोप की गंदगियों में से जो गिलाज़त इस वक्त इस्लामी मुसलमानों के इलाक़ों में आ रही है, उनमें ये बहुत है। कुत्ता और बिल्ली को पालना और इस तरह पालना कि जिस तरह घर का मालिक ये कुत्ता है और घर में रहने वाले नौकर, घर में रहने वाले क्या, इस्लाम में हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, शिकार के लिए इजाज़त है। एक मशहूर सहाबी हैं, सरदार थे, कुत्ते से शिकार करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कुरान करीम की आयत आई कि हाँ तुम शिकार के लिए कुत्ता रख सकते हो। हदीस मुबारक में आ गया चौकीदारे के लिए रख सकते हो। शिकारी कुत्ता वो होगा जिसको सुधा लिया गया हो, आपके कहने से शिकार पर जाए, आपके वापस बुलाने से आ जाए और आप उसको अल्लाह का नाम लेकर छोड़ो और वो शिकार को खाए नहीं, आपके लिए लेकर आए, तो ये कुत्ता मुअल्लिम हो गया। इस कुत्ते से शिकार करना जायज़ है, इस बाज से शिकार करना जायज़ है। जिसमें ये 3-4 शर्तें ना पाई जाएं तो भाई उस शिकार से, उस शिकारी का किया हुआ शिकार जो है वो मुसलमान के लिए हलाल नहीं है। कुरान करीम ने एक ये बात इरशाद फरमाई, हमने अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। अगर किसी जानवर को यहूदी ज़िबा करे या ईसाई ज़िबा करे, भाई वो मुसलमान के लिए क्या है? हलाल है। और ये भी फरमा दिया कि तुम्हारा यहूदी और ईसाई के साथ बैठकर खाना खाना क्या है? जायज़ और हलाल है। हमारे यहाँ ये जो समझा जाता है कि किसी ईसाई के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, बर्तन नापाक हो जाते, ये बात बिल्कुल गलत है। कुरान ने फैसला कर दिया है, ये बात भाई क्या है? बिल्कुल गलत है। कुरान करीम ने पाकी के अहकाम बयान किए 6ठे पारे में, हमारे लिए वज़ू का तरीक़ा बयान किया, गुस्ल का तरीक़ा बयान किया। लेकिन भाई ज़रा तवज्जो करना, तयम्मुम नहीं था। तयम्मुम सिर्फ़ इस उम्मत की खुसूसियत है। तयम्मुम का तरीक़ा भी बयान किया। एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का हार गुम हो गया। सहाबा इकराम उसको तलाश करने में लग गए। करते 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 मगरिब का वक़्त बिल्कुल करीब आ गया। अभी असर की नमाज पढ़ी नहीं है और जब मगरिब का वक़्त करीब आ गया तो देखा वहाँ पानी भी नहीं है। अब क्या करें? अगर पानी की तलाश में निकले तो असर जाती है, अगर पानी की तलाश में निकले तो भाई असर जाती है। अब क्या करें? ये आयत आ गई। कुरान करीम ने फरमाया हम तुम्हारे लिए आसानी कर रहे हैं, जहाँ पानी ना पाओ वहाँ तयम्मुम कर लो, जहाँ पानी ना पाओ वहाँ क्या कर लो? हज़रत उसैद इब्न हुज़ैर एक सहाबी थे, उन्होंने इस मौके पर बड़ा अजीब नारा लगाया। सही बुखारी में उसकी तफसील आती है। उसने कहा, ए आले अबू बकर, अल्लाह तुम पर रहमत नाजिल करे। जब भी तुम पर कोई मुसीबत आती है अल्लाह इस उम्मत के लिए आसानी पैदा कर देते हैं। अल्लाह इस उम्मत के लिए क्या कर देते हैं? तो अल्लाह ताला ने, भाई मेरा ये मौजू नहीं है, मुझे खुलासा मुकम्मल करना है, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बड़ी ख़ास चीज़ें अता की। पहली उम्मतों को इस तरह रमज़ान इस तरतीब के साथ नहीं मिला, अल्लाह ने इस उम्मत को दिया। पहली उम्मतों को वुज़ू के लिए सिर्फ पानी ही चाहिए था, अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए क्या रख दिया? पहली उम्मतों के लिए जंग के नतीजे में आने वाला माल गनीमत हलाल नहीं था, अल्लाह ने इस उम्मत के लिए क्या कर दिया? और दसियों बातें ऐसी हैं जो अल्लाह ने बतौर ख़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें अता की हैं। कुरान करीम ने
اس پارے میں زمین پر سب سے پہلے ہونے والے قتل کا بھی تذکرہ کیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ قرآن نے صرف اتنا بیان کیا ہے کہ دونوں نے کوئی قربانی کی اور انہوں نے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے وہ حسد میں آ گیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی۔ جس بھائی کو قتل کی دھمکی دی اس نے کہا یار ناراض کیوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اپنے اندر کیا پیدا کرو۔ کاش یہ بات آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کرے ہمارے مولویوں کو سمجھ آ جائے۔ کس کو سمجھ آ جائے؟ ہمارے مولویوں کو۔ آپ کو ہماری برادریوں کی برائی کا پتہ نہیں ہے، آپ کو صرف اپنی برائیوں کا ہی پتہ ہے۔ ہماری برادری میں جتنا آپس کا حسد ہے، مولویوں کا ٹھیکہ آپس کے حسد کا ہے۔ مولویوں کا ٹھیکہ کیا ہے؟ آپس کے حسد کا ہے۔ ہر کوئی یہ کہے گا تو نے فلاں مسجد میں نہیں جانا، تو نے فلاں میں نہیں جانا، تو نے یوں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا۔ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے پیر گدیوں والے ہیں نا، ان میں آپس پہ جنگ ہوتی ہے کہ میرا مرید فلاں پیر کے پاس چلا گیا، چلو تمہیں اپنی مریدی سے خارج کر رہا ہوں کہ میرا ایک گاگ ٹوٹ گیا، میرا ایک۔ او بھائی قرآن سے پوچھ لو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے، تم تقوی اختیار کرو۔ تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ دیکھو بھائیو، جس کو عزت چاہیے نا، جس کو کیا چاہیے، میں اس پر قسم کھاتا ہوں، وہ عاجزی اختیار کرے، اللہ اس کو عزت سے نواز دے۔ اللہ اس کو کس سے نواز دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے عزت کو چھپا رکھا ہے کس میں؟ عاجزی میں۔ اگر کسی کو شہرت چاہیے، یہ شہر میں بینر لگانے کی ضرورت نہیں، اسلام سے پوچھے، میں آپ کو قسم کھا کے بتاتا ہوں، جس کو شہرت چاہیے وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ وہ اپنے اندر کیا پیدا کرے؟ اخلاص کی تشہیر خود اللہ کرتے۔ او بھائی کسی کی تشہیر ٹی وی چینل کر رہا ہے، کسی کی کوئی کر رہا ہے، اخلاص کی تشہیر کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے۔ اگر کسی کو شہرت چاہیے وہ اخلاص پر آئے، اگر کسی کو عزت چاہیے وہ کیا اختیار کرے؟ عاجزی۔ اگر کوئی مقرب بننا چاہتا ہے وہ تقوی اختیار کرے۔ ہم سیدھے راستے سے نہیں آنا چاہتے، ہمیں عادت ہے کہ ہم نے، وہ اردو میں کیا کہتے ہیں کہ ٹیڑھی انگلی سے نکالنا گھی کو، ہمیں عادت ہے کہ ہم نے الٹے طریقے سے کام کرنا ہے۔ بہرحال جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی کہ تیری قربانی قبول ہوگی، میری نہیں ہوئی، اس نے کہا یار لڑتا کیوں ہے، اپنے اندر کیا پیدا کر؟ تقوی پیدا کر۔ لیکن قابیل کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل زمین پر ہوں گے، قاتل کے گناہ کے ساتھ ساتھ اس کا ایک حصہ قابیل کو بھی جائے گا کہ وہ اس زمین پر قتل کا نمونہ بنا۔ اور بھائی اس سے میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے، ہم اپنے آپ کو کبھی بھی برائی میں نمونہ نہ بنائیں۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے کبھی بھی برائی میں نمونہ نہ بنے۔ اعلیٰ یہ ہے کہ ہم اچھائی میں نمونہ بنے۔ کس میں بنے؟ اگر ہم اچھائی میں نہیں بن سکتے، کم سے کم برائی کا نمونہ تو نہ بنے۔ اگر ہمیں دیکھ کر ہماری اولاد اور ہمارے شاگرد کوئی برا کام کرنے لگ گئے، جب تک وہ کام ہوتا رہے گا، جہاں وہ گناہ گار ہوں گے، نمونہ پیش کرنے والا بھی کیا ہوگا؟ اسی لیے انبیاء سب سے افضل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نیکی کا سب سے بڑا نمونہ اور آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے آقا۔ قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ وہ یہی بات ہے۔ قرآن کریم نے 2 جرموں کی سزا بھی بیان کی، فرمایا جو زمین پر فساد مچا کر ڈکیتی کرے گا، اسلام نے اس کی سزا قتل ہے، اس کو سر عام پھانسی دی جائے۔ کوئی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اگر یہ سزا جاری کر دی جائے تو دیکھو قرآن ضمانت دیتا ہے اس بات کی کہ جن جرموں کی سزا اللہ نے بیان کی ہے وہ اللہ کی زمین پر نافذ کر دی
جائیں تو زمین پر امن ہو جائے گا۔ زمین پر کیا ہو جائے گا؟ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اے لوگو اگر تم اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ تمہیں ہٹا کر ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو دین پر مٹنے والے ہوں گے۔ اور بھائی مسلمانوں کی تاریخ یہی بتاتی ہے، اگر کسی خطے کے لوگوں نے اسلام سے نفرت کی، اللہ نے اسلام اٹھا کے یہ اسلام قیامت تک کے لیے رہے گا۔ یہ اسلام کب تک رہے گا؟ قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اگر سچی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دے دوں۔ ہمارے یہاں 2000 میں مشرف بدبخت نے باہر سے جو پڑھنے کے لیے طلباء پاکستان کے مدارس میں آتے تھے ان پر پابندی لگا دی۔ تمام شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستانی کہاں جاتے ہیں؟ باہر۔ صرف پاکستان کا ایک ہی شعبہ تھا اسلام اور دین کا کہ یہ پڑھنے کے لیے پوری دنیا کے طلباء کدھر آتے تھے؟ کبھی میرے پاس بیٹھے، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ پاکستانیوں کو اس کی تفصیل کا بھی پتہ نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو اس کی مشرف نے کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی، کوئی طالب علم نہیں آئے گا۔ اور 2001 کے بعد پوری دنیا کے طلباء کو دین پڑھنے کے لیے پاکستان آنے کی اجازت دی بھی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا پاکستانی علماء نے دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کے ادارے قائم کر لیے۔ آپ کو شاید حیرت ہو، اس وقت امریکہ میں، سعودی افریقہ میں، ملیشیا میں، پوری دنیا میں اتنے بڑے مدرسے اور ادارے ہیں کہ جو پاکستان کے اداروں سے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں۔ اللہ نے پوری چلانے والے کون ہیں؟ پاکستانی علماء، ہندوستانی علماء۔ چلانے والے کون ہیں؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ اسلام کو کسی ایک جگہ سے روکا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ دوسری جگہ۔ یہ قرآن کی اگر اس کا موقع ہوتا تو میں کافی ساری اس کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا۔ بہرحال یہ جو اسلام کی نعمت میرے اور آپ کے پاس ہے، بھائی ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی کیا کریں؟ اللہ نہ کرے اگر ہم نے قدر نہ کی، اللہ یہ قرآن، یہ دین اٹھا کر کسی اور قوم کو دے دے گا۔ اور بھائیوں اس بارے میں قرآن کریم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب معجزہ ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرما ہوتے رات کو تو صحابہ اکرام پہرا دیا کرتے۔ صحابہ اکرام کیا کرتے؟ قرآن کریم کی آیت اتری، واللہ یعصمک من الناس، نبی جی آپ کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوکیداروں سے کہا کہ اب تمہیں میری چوکیداری کی ضرورت نہیں ہے، اب براہ راست میری حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے دوبارہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کی ہے۔ اس لعنت کی وجہ پتہ کیا ہے؟ بیان کی ہے۔ فرمائیے اچھائی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے، اس وجہ سے اللہ نے ان پر کیا فرمائی ہے؟ لعنت۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں، برائی سے کیا کریں؟ منع کریں۔ اور بھائی 7ویں پارے کے شروع میں حضور کی خدمت میں نجاشی کے بیٹے کی قیادت میں ایک عیسائی وفد آیا۔ بھائی 2 باتیں رہ گئی، ذرا توجہ کرنا۔ نجاشی کے بیٹے کی قیادت میں عیسائیوں کا ایک وفد کہاں آیا؟ مدینہ منورہ۔ جب انہوں نے قرآن سنا نا تو تھے عیسائی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کیا؟ جب قرآن سنا تو قرآن سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ بلک بلک کے رونا شروع ہو گئے۔ قرآن کریم کے آیات اترے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اس لیے بھائیو تلاوت سننا، تلاوت کرنا بھی عبادت ہے اور تلاوت سننا بھی عبادت ہے۔ میں نے جمعہ میں یہ جو محفل قرات کا اعلان کیا تو اس میں نے کیا عرض کیا تھا؟ خصوصاً ہمارے پاکستانیوں میں تلاوت کرنے کا ذوق تو ہے، سننے کا ذوق کم ہو گیا۔ سننے کا ذوق کیا ہو گیا؟ عربوں میں بڑا ذوق ہے۔ آپ کسی عرب کو پارا سنانا شروع کریں، وہ مزے سے بیٹھا بیٹھا 3 پارے سنتا رہے گا۔ میں مسجد نبوی میں بیٹھا اپنی منزل پڑھ رہا تھا، ایک عرب بابا جی آ کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پڑھنا تھا 1 پارا، وہ میں نے 1 پارا پڑھا، وہ بابا جی اسی طرح کان لگا کے بیٹھے، اور میں نے اگلا شروع کر لیا کہ چلو، وہ 2 ہو گئے، وہ پھر بھی نہ تھکے، وہ 3 ہو گئے۔ 3 پڑھنے کے بعد میں نے کہا یار اللہ کرے یہ بزرگ جائیں تو میری جان چھوٹے، مجھے چوتھا۔ یعنی ان میں اتنا ذوق ہے سننے کا، قرآن سننے کا ان میں کیا ہے؟
اتنا ذوق ہے۔ تو بھائی انہوں نے قرآن سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ پھر ایمان لائے۔ قرآن کریم نے ان کی تعریف کی، اور قرآن کریم نے آخری چھوٹی چھوٹی 2 باتیں رہ گئی۔ قرآن کریم نے قسم کے احکام بیان کیے ہیں۔ اگر مستقبل کے حوالے سے تم کوئی قسم کھاؤ میں یہ کام نہیں کروں گا، اگر وہ قسم شریعت کے خلاف ہو اس کو فوراً توڑ دو، کفارہ دے دو۔ مثلا آپ نے قسم کھائی کہ میں اپنے سگے بھائی سے بات نہیں کروں گا، یہ قسم شریعت کے خلاف ہے، اس قسم کو قائم رکھنا جائز نہیں ہے، اس قسم کو فوراً توڑ دو، اس کا کفارہ دے دو۔ کفارہ کیا ہے؟ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 مسکینوں کو لباس پہنا دو۔ اگر یہ نہیں ہے تو تم جو ہے وہ 3 روزے بغیر ناغے کے 3 روزے رکھ لو۔ قرآن نے قسم کے کفارے کی تفصیل بیان کی ہے، اور قرآن کریم نے فرمایا لوگو جوا اور شراب جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، اس کو بالکل چھوڑ دو۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ جو کعبہ ہے یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات یہاں بیان کی ہے، اے ایمان والو فضول سوال نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم پر حج فرض ہے، اور ایک صاحب نے فوراً سوال کر دیا کہ جی ہر سال؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر میں کہہ دوں جی تو تم پر فرض ہو جائے گا، کر لو گے؟ اب سارے خاموش۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ناراض، اللہ کے نبی نے فرمایا جس بات کو میں جتنا بیان کروں بس اسی کو سن لو۔ وہاں جو فنی الفاظ ہے، جس بات کو میں مطلق رکھوں اس کو مطلق رہنے دو، جس بات کو میں جتنا بیان کروں بس اس پر عمل کر لو، اور بال کی کھال اتارنے کی کوشش نہ کرو۔ بس اللہ اس کے رسول نے جو بات جتنی بیان کر دی وہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہے، اس لیے منع کیا کہ تم فضول سوال نہ کرو۔ اور آخر میں جو حصہ رات تلاوت کیا گیا ہے اس کے آخری بات آخر میں یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے تمہاری امت نے یہ جو کچھ کیا ہے کیا تم نے اس کا حکم دیا تھا؟ ہر نبی کہے گا اے اللہ میں نے ان غلط باتوں کا حکم اپنی امت کو ہرگز۔ آخر میں باری آئے گی حضرت عیسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کیا تو نے ان کو کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ کیا تو نے کہا تھا میری ماں جو اس طرح ہے؟ یہ ساری باتیں تو نے کہی تھی؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے اے میرے اللہ آپ گواہ ہیں میں نے ایسی کوئی بات ان کو نہیں کی، یہ ساری باتیں انہوں نے میرے بعد گھڑی ہیں، اب آپ ان کے رب ہیں، آپ چاہیں ان کو پکڑیں، آپ چاہیں ان کی کیا کریں؟ مغفرت کریں۔ بھائی ذرا بیدار ہونا۔ آخری بات، ہائے ہائے، یعنی عیسائیوں کا جرم ثابت ہو گیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی ماں کو خدائی کا کیا بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے عیسیٰ تو نے حکم دیا، حضرت عیسیٰ کہیں گے میں نے۔ اب یہ جرم قابل معافی ہے کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دینا؟ اس کے باوجود حضرت عیسیٰ نے پتہ کیا کہا؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں آپ دے سکتے، اگر معاف کر دیں تو آپ کی مہربانی۔ جب یہ آیت حضور علیہ السلام نے پڑھی نا تو اللہ کے نبی پر ایک عجیب کیفیت آئی، یعنی عیسیٰ اپنی امت کے بدترین گناہ پر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اگر معاف کر دے تو آپ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ تو بس وہ رحم والی رگ پھڑکی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کو پڑھنا شروع کیا تو ساری رات پھر اسی آیت کو پڑھتے رہے اور اللہ سے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اور اس کی پھر کچھ تفصیل سورۃ الضحیٰ میں آتی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ نبی جی پریشان نہ ہو، ہم قیامت والے دن آپ کی امت کے بارے میں اپنا خاص فضل اور اپنا رحم فرمائیں گے۔ اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر اور آپ پر حق ہے۔ اسی کی کچھ تفصیل انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع دیا تو جب ہم 30ویں پارے میں پہنچیں گے سورۃ الضحیٰ میں اس کی کچھ تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔